الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الروح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت الدائم الابدی علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں، اور بالخصوص ہمارے خواجہ جماعت کے ممبران کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے متمسکین میں سے قرار دے، ان کے مخلص ماننے والوں میں سے اور ان کے مخلص شیعوں میں سے ہمیں قرار دے. آج وہ بافضیلت دن ہے کہ جسے کہا گیا ہے کہ تمام عیدوں میں سے سب سے بڑی عید ہے. احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ پروردگار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 برابر گناہوں کو اس میں بخشتا ہے. پروردگار 80 مہینوں کے یا اس سے زیادہ پروردگار جو ہے وہ ثواب دیتا ہے کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کی خدمت اور مشکل کو حل کرنے کے لیے جائے گا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس آیت کو فرمایا اور اپنے رسول سے فرمایا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے تم ادا کر لو، اور اگر تم نے ادا نہیں کیا تو ایسے ہے کہ جیسے تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت کا مفہوم ہے کہ 67 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے. اور یہ خود ایک اہمیت ہے اس غدیر کے دن کی کہ جس دن رسول اللہ نے تمام افراد کو جمع کیا کہ جو رہ گئے کہ ان کا انتظار کیا، جو آگے چلے گئے تو ان کو بلایا. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ ہر ایک جو وہاں موجود ہے وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی بیعت کرے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو بہت دن لگ جائیں گے اس کے اندر، تو اس میں 3 دن لگ جائیں گے. بعض لوگوں نے کہا، رسول اللہ نے کہا جتنا بھی وقت لگ جائے لیکن ہر کوئی بیعت کرے گا رسول امیر المؤمنین کے ہاتھوں پہ. کہا خواتین کا کیا ہوگا؟ کہا خواتین کے لیے پانی لے کر آؤ، امیر المؤمنین اس میں ہاتھ رکھیں گے اور خواتین بھی رکھیں گے اور اس طرح سے بیعت ہوگی. یہ اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بیان کر سکتے. آج ہمیں یہ جو ہم مناتے ہیں یہ ایک بہت اہمیت ہے. جب ہم غم مناتے ہیں تو غم نظر آتا ہے آنسوؤں کے ذریعے، لیکن جب ہم خوشی مناتے ہیں، جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو وہ بظاہر نظر نہیں آتا ہے، لیکن اسے ہمیں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں مختلف اعتبار سے ہمیں زندہ رکھنے کی اسے ضرورت ہے. یہ جو آج کا دن ہے یہ در حقیقت تجدید عہد کا دن ہے، نظام ولایت اور نظام امامت کا دن ہے. اس بات کو غور کریں کہ دشمن کے جو ساتھ تھے، جو امیر المؤمنین کے خلاف تھے، وہ بھی روزہ، نماز، حج وغیرہ سب کرتے تھے. کربلا میں جو امام حسین کے مخالف تھے ان کے کیمپ میں بھی جو ہے نمازیں ہو رہی تھیں، ان کے کیمپ میں بھی قاری موجود تھے. فرق کہاں تھا؟ فرق تھا امامت پر ایمان رکھنے والوں کا اور امامت کی مخالفت کرنے والوں کا.
اور یہی آج کا طر امتیاز ہے کہ اگر ہم امیر المؤمنین کو مانتے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو مانتے ہیں تو لازمی ہے کہ ان کی امامت اور ولایت پر ان پر یقین کیا جائے، ایمان رکھا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، یعنی ان کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور آج اس ولایت کا پردہ غیبت میں نظام مرجعیت اور رہبریت ہے کہ جسے آگے ہمیں سنبھالنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے، یہاں تک کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو۔ اس تجدید عہد کے دن کہ جس دن اس غدیر خم کا دن ہے، عید غدیر ہے کہ جو سب سے بڑی عید ہے، یہ تجدید عہد ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، ہمیں اس پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے۔ رسول اللہ نے اس غدیر خم میں کیا فرمایا تھا؟ تم میں سے جو یہاں پر ہے اور جو نہیں ہے وہ ان تک پیغام پہنچائے۔ اگر ہم تک یہ پیغام ولایت اور امامت پہنچا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر شخص، ہر امیر المؤمنین کا اور ان کی ولایت کا ماننے والا، چاہنے والا، وہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے، چاہے وہ غیر مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ دوسری چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عید کو زندہ رکھیں، اس عید کو بہترین انداز سے منائیں۔ یہاں تک احادیث ہے کہ اس دن جو ہے بہترین لباس پہنا جائے، بہترین غذا جو ہے وہ دی جائے، آپس میں تحفے تحائف کو تبادلہ ہو، لوگوں کو دیا جائے، خاص طور پر جیسے بچے ہیں، بچوں کو عیدی دینے کی ہمیں چاہیے، کوئی تحفہ دینے ہمیں چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، گلے ملنا چاہیے، اور یہ ان طرح سے ہمیں اس زندہ ہمیں رکھنا ہے۔ وہ اعمال جو زیارتیں ہیں، نماز ہے، وہ اپنی جگہ ہے جو سے انجام دینا چاہیے، لیکن اس بات کو دوسری چیز یہ ہے، نظام امامت اور نظام ولایت کو ہمیں اس کا علم جو ہے اٹھا کے رکھنا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس نظام امامت اور ولایت کا تسلسل جو ہے وہ مرجعیت کے ذریعے ہے۔ یہ وہ مرجعیت ہے کہ جس کے ذریعے تشیع کا تشخص اور اس کا وقار پوری دنیا میں ہے، اور آج رہبریت کے ذریعے، اس نظام ولایت کے ذریعے آج دنیا بھر کے اندر نہ فقط مکتب تشیع شناختہ شدہ ہے، بلکہ مکتب تشیع کی اور امیر المؤمنین کے ماننے والوں کی استقامت اور ان کی قوت نظر آ رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ پوری دنیا ایک طرف اور علی کے ماننے والے ایک طرف، امام زمانہ کے منتظرین ایک طرف۔ تو ہمیں اس نظام امامت کے لیے اور ظہور امام کے لیے اس زمینے کو ہموار کرنا ہے، راہ کو ہموار کرنا ہے کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں تو وہ لشکر آمادہ ہو کہ جو امام علیہ السلام کا ساتھ دے سکے۔ آخر میں دوبارہ سے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو، ان سے محبت کرنے والوں کو، بالخصوص مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلاۃ والسلام سے محبت اور عشق رکھنے والوں کو تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو متمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔